نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ تجوید کے دروس میں ہماری گفتگو چل رہی ہے مد کے بارے میں، اور مد کے معنی لمبا کرنا، کھینچنا۔ اس کی کچھ بنیادی قسمیں ہم نے شروع کی تھی۔ تو مد الطبیعی وہ مد کے جو فطری طور پر ایک حرف ادا کرنے کے لیے نکالنا ضروری ہی ہوتا ہے، اس کے بغیر وہ ادا نہیں ہو سکتا۔ جیسے با پر اگر زبر پڑھیں تو با، لیکن اس کے ساتھ الف بھی پڑھنا ہو تو با، تو تھوڑا سا کھینچنا پڑے گا۔ اسی طرح بو واو کے لیے کھینچنا پڑے گا، بی یا کے لیے تھوڑا کھینچنا پڑے گا۔ تو یہ تو ایک فطری مد ہے۔ اس کے علاوہ مد پڑا تھا مد البدل۔ مد البدل یہ تھا کہ جب حمزہ دو ایک ساتھ آ جائیں، پہلا حرف متحرک ہو دوسرا ساکن ہو، تو پہلے والے حرف کی علامت کے مطابق دوسرے والے کو بدل دیں گے۔ جیسے کہ من ہے اگر، تو اس پر زبر ہے، زبر کے ساتھ الف جاتا ہے، فتح کے ساتھ الف چلتا ہے نا، تو من آمن کر دیں گے، اس کو من اومن کر دیں گے، من ایمن کر دیں گے اگر یہ لفظ ہو تو، خالی سمجھانے کے لیے۔ اس لیے ایمان کو ایمان، من کو آمن، آمنو باللہ، اومنو، تو ایسے کر دیتے ہیں۔ تو دو حمزہ اگر ہو تو ایسے کیا جاتا ہے۔ اور مد العوض تھا وہ یہ کہ دو زبر جب ہوں تو اس کے بعد ایک الف پڑھا جاتا ہے۔ تو کتابن تھا، قدیرن، بصیرن، دو زبر، لیکن پڑھتے ہیں اس کو روکتے وقت خالی بصیرا، قدیرا، ایک الف لگا دیتے ہیں سمجھانے کے لیے کہ یہاں ایک الف پڑھو، جبکہ دو پیش یا دو زیر میں ایسا نہیں کیا جاتا۔ تو وہ آسان باتیں جو آپ جانتے ہیں اور الحمدللہ اسی کے مطابق پڑھتے ہیں۔ ایک اور مد آج پڑھتے ہیں مد الصلہ صغرا، اس کو کہتے ہیں۔ مد الصلہ اصل میں دو ہیں، صلہ کے دو مد، کنیکشن کے دو مد ہیں، صلہ صغرا اور صلہ کبرا۔ تو صلہ صغرا بھی دیکھ لیتے ہیں، کبرا کی طرف بھی اشارہ کر دیں گے، وہ الگ سے دوبارہ پھر دیکھیں گے۔ دونوں میں فرق بہت معمولی سا ہے، اس لیے اس کو ساتھ سمجھنا آسان ہوگا۔ یہ وہ جو عربی زبان میں حروف کے آخر میں ایک ہا آتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے اس کے معنی ہوتے اس کا، کسی مذکر کا، کسی مرد کا۔ کتاب، اس کی کتاب اگر بولے تو کیسے کہیں گے؟ کتابہ۔ قلم بولے تو قلمہ، 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 اس طرح سے چلے گا، یعنی ہو ہی، اس طرح سے گول ہا جو ہوتا ہے یہ آخر میں لگایا جاتا ہے، اس ہا پر پیش پڑھا جاتا ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتی ہی، یہ جو ہم نے پڑھا نا، وہ ملائکتی ہی، اس کے فرشتوں پر، تو اس کو کہتے ہیں، یہ مد جو ہے نا، یہ ہا، اس کو تھوڑا سا کھینچا جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں قرآن میں آسانی کے لیے یا تو الٹا پیش لگا دیتے ہیں کھینچنے کی علامت، یا کھڑی زیر لگاتے ہیں۔ تو یہ دو ہی علامتیں اس پہ آتی ہیں، اس پر زبر نہیں آتا۔ ایسا نہیں ہوگا کبھی کتابو ہا بولے، ہا زبر ہا بولا جائے، اس لیے کہ ہا بولیں گے تو وہ مؤنث کا ہا ہوتا ہے، اس سے مل جائے گا۔ مؤنث میں اگر کہنا ہو کہ اس عورت کی کتاب تو کہیں گے کتابو ہا، مذکر کے لیے کتابو ہو، مؤنث کے لیے کتابو ہا، کتابی ہی، کتابی ہا۔ تو یہ ہا کے ساتھ الف بھی ہو تو یہ مؤنث کی علامت ہے، خالی ہا ہو، ہے جسے کہتے ہیں، وہ مذکر کی علامت ہے۔ تو کسی اسم کے ساتھ، یعنی نام کے ساتھ، ناؤن کے ساتھ، یا کسی فعل کے ساتھ یعنی ورب کے ساتھ اگر یہ ہا لگا ہوا ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ یہاں آپ کو مد کرنا پڑے گا۔ اس کی لیکن بہت ساری شرائط ہیں کہ کب کرنا پڑے گا، کہ ہر حالت میں نہیں، ہر حالت میں نہیں، اس کی شرائط ہے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ یہ ہا جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ حرف کے آخر میں ہو۔ یہ ہا جو بھی ورڈ ہے، جو جملہ ہے، جو لفظ ہے، اس لفظ کا آخری حصہ ہو۔ بیچ میں ہوگا تو نہیں چلے گا، شروع میں ہوگا تو نہیں چلے گا، آخر میں ہونا چاہیے۔ تو ایسے ہونا چاہیے، قلمہ یا قلمی، کتابہ، لہو، منہ، ایسی کچھ ہونا چاہیے جو آخر میں آ رہا ہو۔ لیکن یہ اکیلی شرط نہیں ہے، اس میں بھی اور شرط ہے۔ اب یہ فہم، اگر کہا جائے فہیمہ، وہ سمجھا، وہ شخص سمجھا، اس کے میں نے فہیمہ کے مطلب وہ شخص سمجھا، اس نے جانا، اس کو انڈرسٹینڈنگ ہوئی، اس کو سمجھ میں آ گیا، فہیمہ، اس کو سمجھ میں آ گیا۔ کہتے ہیں نا فہم تم، سمجھ میں آیا، حل فہم تم، کیا تم سمجھ گئے؟ نعم فہم تو میں سمجھ گیا۔ تو اسی سے فہیمہ، وہ شخص سمجھ گیا، تھرڈ پرسن، ہی انڈرسٹوڈ۔ تو فہیمہ کے معنی انڈرسٹوڈ۔ تو اب اس میں ہا ہے لیکن وہ ہا بیچ میں آ رہا ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی، یہ آخر میں ہونا چاہیے۔ نمبر 2، یہ ہا جو ہے
اگر آخر میں ہے لیکن اصل میں یہ اضافی ہا نہیں ہے بلکہ اس لفظ کا حصہ ہے تو ظاہر بات ہے تب بھی بیکار ہے، اس کی ہم بات ہی نہیں کر رہے۔ مثال کے طور پہ یہ لفظ وجہ، وجہن کے معنی ہوتا ہے، وجہن کے معنی منہ، چہرہ، یہ جو ہمارا چہرہ ہے اس کے لیے وجہن استعمال کرتے ہیں، تو کہیں کہ وجہن چہرہ، وجہن، تو وجہن میں بھی ہا آخر میں ہے لیکن یہ وہ ہا نہیں ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ ہاں اگر ہم اس کو کہیں گے اس کا چہرہ تو وجہہ، تب ٹھیک ہے، وہ ہا بعد والا جو ہے وہ بنے گا۔ تو آخری ہونا چاہیے، ایک ایکسٹرا ورڈ ہونا چاہیے جو اس کا حصہ نہیں ہے، وہ الگ سے لفظ کا حصہ نہیں ہے بلکہ لفظ میں لگایا گیا ہے، یہ حرف اضافی ہے، ایکسٹرا ہے، جو اس کے آخر میں لگا ہوا ہے۔ اب فقہ کے اندر بھی ہا آ رہا ہے، فقہ ہے نا، فقوہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے گریسپ کر لیا، سمجھ لیا، تو کیسے نہیں، یہ ہا بھی نہیں چلے گا اس لیے کہ یہ ہے تو آخر میں لیکن یہ اصل حرف کا حصہ ہے، اصل لفظ کا حرف ہے، اصل لفظ کا ہی خود اپنا میک اپ ہے، اس کا اسٹائل ہے، اسی کا ورک اپ، اسی کا جملے، یہ پورے ورڈ کا پارٹ ہے۔ جب یہ اس کا پارٹ ہے تو نہیں چلے گا، یہ روٹ لیٹرز میں سے ہے، اس کا پارٹ نہیں ہونا چاہیے، اس کے علاوہ ہونا چاہیے، تو یہ دونوں بھی نہیں چلیں گے۔ یہ تھرڈ پرسن سنگولر کی علامت ہونا چاہیے، مؤنث کی نہیں چلے گی۔ سو فعلہ، اس نے کیا، اس نے یہ کام کیا، یا فعلہ، یا اس کا یہ کام، تو یہ تو چل جائے گا، لیکن اگر کہا جائے فعلہا تو نہیں چلے گا، کتابہا نہیں چلے گا، اس لیے کہ اب یہ اس عورت کی طرف اشارہ ہوگا کہ اس عورت کی کتاب، تو یہ مد الصلہ صغرا نہیں ہوگا، نہ صغرا نہ کبرا۔ ٹھیک ہے، آسان بات ہے۔ یہ کچھ ابھی اور بھی ہیں کچھ شرطیں۔ تو پہلی شرط تو یہ کہ یہ لفظ کے آخر میں ہو، نمبر 2 یہ کہ یہ ایکسٹرا ہو، نمبر 3 یہ کہ یہ اس کا پارٹ نہ ہو تو ایکسٹرا ہو، اس سے سمجھ میں آیا، نمبر 3 یہ کہ یہ مذکر والا ہو، مؤنث والا نہ ہو، تو سمجھانے کے لیے۔ پھر یہ کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد، یعنی یہ جو کھینچا جائے گا یہ خود ہا جو ہے اضافی ہا، اس پر پیش یا زیر ہو، یعنی زبر نہیں آتا اس پر۔ کلبہ، دیکھیں الٹے پیش کی طرح لکھ دیتے ہیں ہمارے یہاں، فی بیتہ ہے نا، کھڑی زیر لگا دیتے ہیں، تو یہ بھی صحیح ہے۔ اب یہ بھی ایک اور شرط یہ ہے کہ اس ہا کے اوپر جو پیش یا کھڑی زیر ہوگی اس کو ایک پیش اور واو سے لکھتے ہیں عرب کے قرآن میں، یا چھوٹی یا زیر اور بڑی یہ کے ذریعے بھی لکھتے ہیں عرب قرآن میں، وہ جیسے بھی لکھا جائے، لکھنے کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ہو کھینچنے والا ہا الٹی پیش یا کھڑی زیر کے نیچے کی طرح یا دوسرے طریقے سے جو عربوں کا طریقہ ہے، لیکن بس کھینچنے والا ہو۔ اب اس کے پہلے والا، یہ جو ہا ہے اس سے پہلے والا حرف اور اس کے بعد والا حرف، یہ دونوں کے دونوں متحرک ہونے چاہیے، مطلب پہلے والے پر بھی زبر زیر پیش ہونا چاہیے اور اس کے بعد والے کے پر بھی زبر زیر پیش ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ مد الصلہ صغرا کبرا نہیں بن سکتا، مد الصلہ نہیں بنے گا۔ جیسے یہ ہے لہو، لہو میں ہا پہ الٹا پیش ہے تو یہ مد الصلہ ہے۔ لام کیونکہ الگ لفظ ہے، حرف ہے، لام کے معنی فور، ہو مانے ہم، فور ہم مین اس کے لیے ہے نا، اس کے لیے لہو، اس کے لیے، تو لہو ہا پہ الٹا پیش ہے، ٹھیک ہے، کھینچنے کا ہو گیا۔ ہمیں وہ تو پیش لکھا ہو نہ لکھا ہو ہمیں خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ ہا ہے خالی اور اضافی ہے، آخر کا ہے، لہو، دو ایک ایک حرفی، دو الگ الگ حرف ہیں، دونوں کے الگ الگ معنی ہیں، اور ہا سے پہلے لام ہے اور لام پر زبر ہے تو یہ بھی متحرک ہے، گڈ۔ بعد والا آپ دیکھیں، بعد کے بعد کون سا والا ہے، ہا کے بعد کیا ہے، میم ہے، میم پر بھی زبر ہے، تو اس کے پہلے بھی متحرک، اس کے بعد بھی متحرک، دونوں متحرک کے درمیان ہونا چاہیے یہ، ورنہ یہ مد الصلہ صغرا یا کبرا نہیں بنے گا۔ پھر یہ کہ اس پر آپ رک نہ رہے ہو، اب آپ پڑھتے پڑھتے گئے فی بیتی، تو اب بھی یہ نہیں کھینچا جائے گا، مد الصلہ صغرا یا کبرا نہیں بن سکتا، تو آپ اس پہ رک نہ رہے ہو، تلاوت کرتے چلے جائیں، فی بیتی ہی آگے چل رہے ہیں ایسے، کلبہ اس طرح۔ تو اب مثال کے طور پہ وہی لہو ما فی السماوات کی بات، یہ جو بات ہے لہ الملک، تو اب یہاں جو ہے ہا تو ہے، لہو کا ہا ہے، اس سے پہلے والے لام پر زبر بھی ہے، لیکن اس کے بعد جو لام ہے جس سے آپ اس کو ملا رہے ہیں لہل، تو اب وہ لام متحرک نہیں ہے بلکہ ساکنہ ہو گیا، اس کو آپ نے اس سے ملا دی تو اب نہیں کھینچا جائے گا، لہول ملک نہیں کہیں گے، لہل ملک۔ آپ ایسے ہی کرتے ہیں، آسان ہے، جو آپ کرتے ہیں وہی آپ کو خالی بتا رہا ہوں کہ آپ کرتے کیا ہیں اور کیوں کرتے ہیں، تو اس سے زیادہ پریشان ہونے کی بات نہیں، آپ ایسے کوئی اس کو لہول ملک نہیں پڑھتا، سب اس کو لہل ملک ہی پڑھتے ہیں۔
لیکن تھوڑا سا کھینچنے میں کبھی کوتاہی کرتے، اسی لیے اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. اور اس کے بعد حمزہ نہیں ہونا چاہیے صلہ صغرا بننے کے لیے، کیونکہ اگر حمزہ ہوگا اس کے بعد اور متحرک ہوگا یعنی زبر زیر پیش والا حمزہ ہوگا تو وہ کبرا بن جائے گا. بس اتنا ہی فرق ہے صلہ صغرا اور کبرا میں. اسی لیے کہا کہ مد صلہ صغرا اگر بنانا ہو تو اس کے بعد حمزہ نہیں ہونا چاہیے، اگر حمزہ ہوگا تو وہ کبرا بن جائے گا. جیسے وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، یہ اوپر والی کی مثالیں ہیں. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اب جو آتَيْنَاهُ وَآتَيْنَاهُ ہم نے دیا اس کو، تو یہ تو ہے، ٹھیک ہے، اضافی ہے، لفظ کے آخری کا حصہ ہے. اور اس سے پہلے کیا ہے؟ اس سے پہلے نون نہیں ہے. نون آپ کو لگ رہا ہے، نظر آ رہا ہے نون، لیکن وہ ہے نہیں. اصل میں بولتے کیا ہے وہ دیکھا جاتا ہے. نون کے بعد الف بھی ہے، آتَيْنَاهُ، نون کے بعد الف بھی ہے، وہ جو کھڑا زبر نظر آ رہا ہے نا، وہ آتَيْنَاهُ اصل میں یہ ہے ایسے ہے. وَآتَيْنَاهُ اصل میں وَآتَيْنَاهُ، تو ہا سے پہلے الف آ گیا ساکنہ کے نہیں، تو الف آیا، یہ نہیں چلے گا. اگر یہ نہ ہوتا تب بھی وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اس کے بعد لام جو ہے وہ بھی زبر زیر پیش والا نہیں بلکہ ساکن ہے، ہا کو اس سے ملانا پڑے گا، تب بھی نہیں چلے گی بات. اب بھی اس کو نہیں کھینچیں گے، تو وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ کو نہیں کھینچا جائے گا. یہ ہا نہیں ہے مد صلہ صغرا والا یا کبرا والا. پھر جب یہ ساری باتیں اس میں آ جائیں تو اب آپ اس کو 2 مد تک کھینچیں گے صلہ صغرا میں، اور کبرا میں 4 سے 6 وہ آگے آئے گی، 4 تک کھینچیں گے. اب یہاں دیکھیے انہو، اب یہ ہا پر پیش ہے، اس کو کیسے کھینچیں گے؟ انہو کھینچنا پڑا، ہو کھینچیں گے، 2 حرکت یعنی ایک الف کھینچنا پڑے گا. انہو کانا بولیں گے، انہو کانا تو غلط ہے، یہ آپ نے مد نہیں کیا، ہا پیش ہو، لیکن یہ ہو نہیں ہے. انہو، ہو 2 دفعہ ہے، تو انہو کانا، انہو کانا توابا. انہو ہا ہے، انہ الگ لفظ ہے، اور اس کے بعد ہو الگ سے ایک حرف لگایا گیا ہے، اس کے آخر میں بھی ہے. اس سے پہلے ان کا نون پر زبر ہے، پتہ ہے، ان نہ نون پر زبر. اس کے بعد کانا کاف پر، اس پر بھی زبر ہے. ان تو ساری شرائط پوری ہو گئی. یہ مؤنث کے لیے بھی نہیں، مذکر کے لیے ہے. یہ ان کا حصہ بھی نہیں ہے، الگ ہے. تو یہ سب چیزیں اس میں شرائط پوری ہوئی، تو اب اس کو کہیں گے مد صلہ صغرا. انہو کان بعبادہ خبیرا بصیرا. بعبادی، عباد عبد کی جمع ہے، مطلب بندے. اپنے بندوں کے بارے میں اللہ بڑے باخبر ہے، بہت ان پر نظر رکھتے ہیں، ان کو دیکھنے والے ہیں. عبادی ہی، عبادی ہی، ہا کے نیچے زیر ہے، اس سے پہلے دال پر زیر ہے، یہ بھی متحرک ہے، اس کے بعد خا ہے، وہ بھی زبر والا ہے، ساکن نہیں ہے دونوں میں سے کوئی، تو اس کا مطلب یہ ہا صلہ صغرا بنے گا. اس لیے کہ ساری شرائط یہاں پر پوری ہو رہی ہے. اسی کو دوبارہ عربی میں تھوڑا سا کچھ اور مثالوں سے سمجھاتے ہیں. دیکھیے، یہ ہائے ضمیر ہے، یہ ہا جو ہے 3rd پرسن کی ضمیر ہوتی ہے. اس کو پیش کے طور پر پڑھیں گے تو واو جیسا لکھ دیتے عرب، الٹا پیش کی جگہ. انہو میں یہاں آپ دیکھیے، ہمارے انہو میں الٹا پیش لگاتے ہیں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے قرآن میں، اور یہ لوگ انہو لکھتے ہیں تو پیش کے ساتھ آگے واو لکھ دیتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ کھینچو، ایک ہی بات ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کو بھی کھینچا جائے گا، اس واو کے ساتھ ملایا جائے گا، ایکسٹرا حرکت یعنی 2 حرکت ہو جائیں گی. انہو نہیں پڑھیں گے، انہو 2 حرکت ہونی چاہیے. علی رجعہ، کیونکہ دیکھیے ان کے بعد ہو ہے اور ان نون پر زبر ہے، اس کے بعد عین پر زبر ہے، ان دونوں کے درمیان یہ سینڈوچ بنا ہوا ہے. تو جب بھی 2 متحرک حرفوں کے درمیان سینڈوچ بنے گا اور جو اس کا حصہ نہ ہو، مذکر ہو، تو اس پر بھی اس کو کھینچا جائے گا ایک ایکسٹرا لف. رجعی ہی، اس میں بھی کیا ہے، ہا کے نیچے زیر ہے، اور یہ بڑی یہ سے اس کو سکھاتے ہیں کہ یہ کھینچنا ہے. ہمارے ہاں کھڑی زیر لگا دیتے ہیں اس کی جگہ. اس سے پہلے عین ہے، عین کے نیچے زیر، آگے لام ہے، لام پر بھی زبر، تو دونوں متحرک ہوئے، زبر زیر پیش والے. متحرک کا مطلب زبر زیر پیش والے، ساکن نہیں ہونا چاہیے، جوڑنا نہیں چاہیے اس کے ساتھ، تو یہاں کھینچیں گے. تو اس کو انہو پڑھیں گے تو غلط ہوگا، انہو علی رجعہ لقادر، غلط. انہو علی رجعہ لقادر، علی رجعہ ایکسٹرا کھینچنا، لقادر. صلہ صغرا اور کبرا میں بس اتنا ہی فرق ہے، ساری وہی شرائط ہے. بعد والا جو حرف ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے صلہ صغرا میں سوائے حمزہ کے، اور کبرا میں صرف حمزہ ہی ہوگا. تو پھر اس کو مزید کھینچنا پڑے گا. اس لیے اس صورت میں وہ عرب حضرات تو واو کے اوپر
ایک مد لگا دیتے ہیں، ہمارے یہاں الٹے پیش پر مد لگا دیتے ہیں، یا بڑی زیر کے نیچے کھڑی زیر کے نیچے مد لگا دیتے ہیں، تو یہ فرق ہے خالی. تو اب دیکھیے اس میں کیسے پڑھیں گے. مالہ وما کسب، مالہ وما کسب الٹا پیش ہے اصل میں ہمارے حساب سے. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ. اب یہ جو وہ ابی ہے اس میں دیکھیے ہا ابی اس کا باپ ہے نا، اس کا باپ، اس کی ماں اور اس کا باپ، وہ ابی ہی. تو اب یہاں ہا اضافی ہے، یہ مد صلہ صغرا ہے کہ نہیں؟ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ آخری لفظ کا آخری حصہ تو ہے اور یہ اس کا پارٹ بھی نہیں ہے اور یہ مذکر کی طرف بھی جا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے والا جو حرف ہے وہ متحرک نہیں ہے. وہ ابی با کے بعد یا جو ہے وہ ساکن ہے، ساکنہ ہوگا تو لمبا نہیں کریں گے، اور اگر یہاں رک رہے تو پھر بھی نہیں کریں گے، کیونکہ رکنا بھی نہیں ہے وہاں پر. یہ بھی آپ کو بتایا تھا شرائط میں سے. صحیح ہے نا. وہ امی میں تو ٹھیک ہے، وہ ابھی ہی یہ مد صلہ صغرا نہیں ہے. آگے کبرا کیا ہے؟ وہ اس میں بس خالی آخری اس کے بعد حمزہ ہونا چاہیے، بعد والا حرف حمزہ ہونا چاہیے اور متحرک ہونا چاہیے، ظاہری بات ہے. تو ما لہو اخلدہ، تو اضافی کھینچا اس کو، ما لہو اخلدہ، اخلدہ. تو ما لہو میں یہ وہی ہے ساری شرائط. دیکھیے مال اس کا مال، اس کا مال، یحسب وہ گمان کرتا ہے اپنے مال کو کہ وہ ہمیشہ رہے گا. مالہ اس کا مال، تھرڈ پرسن بھی ہے، تیسرا غائب جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے، اور لام پر زبر بھی ہے، بعد میں حمزہ ہے اس پر زبر بھی ہے، تو دونوں متحرک بھی ہیں، لیکن آگے والا حمزہ ہے نا. حمزہ نہ ہوتا کوئی اور ہوتا تو اس کو صغرا بناتے، حمزہ کی وجہ سے اب یہ کبرا ہو گیا. اب اس کو ذرا زیادہ کھینچیں گے، وہ آگے بتاتے ہیں کتنا کھینچیں گے. اور اخلدہ میں بھی ہا ہے، اخلدہ ایک لفظ ہے اس کے ساتھ ہو لگایا ہوا ہے، اس کو بھی کھینچ سکتے ہیں مد صلہ صغرا، لیکن ایک شرط ہے. کیا شرط اس میں نہیں ہے بتائیے؟ اس کے بعد والا کیا ہے ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ چلیے وہ اگر متحرک ہوگا تو یہ مد صلہ صغرا بن سکتا ہے، لیکن اگر حمزہ ہوگا تو کبرا بن جائے گا، لیکن اگر یہاں رکیں گے تو نہیں بنے گا، بھلے کچھ بھی ہو آگے. تو اگر اس کو اخلدہ پڑھ دیا، ہا بنا دے تو خاموشی سے رکی گا، تبھی کھینچیں گے جبکہ یہ جاری رہے تلاوت، رکے نہیں. الا طعامی ہی کھینچنا پڑے گا، اس لیے کہ ہا ہے طعام اس کا کھانا، ہی اس کا کھانا. اس سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے، آگے حمزہ ہے، حمزہ اگر آئے تو کبرا بن جاتا ہے، متحرک ہونا چاہیے. تو اسی لیے یہاں پر مد لگا دیا انہوں نے. ہمارے یہاں کھڑی زیر کے نیچے مد لگا دیتے، کھڑی زیر لگاتے اور اوپر مد لگا دیتے بتانے کے لیے. کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ علامتیں تو سب اپنے اپنے حساب سے آسانی کر کے بناتے ہیں. آپ کو بس اصول سمجھ میں آنا چاہیے کہ اس کو کھینچا کیوں جا رہا ہے. اس کو مد صلہ صغرا اور کبرا کہتے ہیں. تو اس کو واو کو ایسا پڑھا جائے گا. صغرا ہے تو 2 حرکتیں کھینچیں گے، اور اگر کبرا ہے تو 4 اور 5 کھینچیں گے. صحیح ہے. تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسی تلاوت کر رہے ہیں. ما له اخلده الى طعامه ان صببنا الماء صب، ایسے چلے گا. بس اس کے وہ اصولوں کو دوبارہ بتا رہے ہیں. اگر رک رہے ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ مالو، مالو پڑھیں گے تو ظاہر بات اب مد صلہ صغرا نہیں کر سکتے. الى طعامی، طعامی اگر یہاں رکیں گے تو ظاہر بات ہے صلہ صغرا نہیں بن سکتا، کیونکہ آپ اس پر یا تو کبرا بننا چاہیے تھا کیونکہ آگے حمزہ آ رہا ہے، وہ بھی نہیں بن سکتا، اس لیے کہ رکنا وہ مد کو ہی توڑ دیتا ہے. بس یہ 1-2 جگہ ایسا ہے کہ وہاں پر وہ شرط پوری نہیں ہوگی تو نہیں کیا جائے گا، وہ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. دیکھیے یہاں پر فی ہی میں دیکھیے ہا سے پہلے یا ساکنہ ہے، تو اس میں کیا ہے؟ ساکنہ آ گیا، اس لیے یہ یہاں پر مد صلہ صغرا نہیں ہوگا. فی ہی نہیں پڑھ سکتے. فی ہی آگے حمزہ ہو تب بھی لمبا نہیں کریں گے، ایک الف بھی نہیں کریں گے. فی ہی ہدن، فی ہی ہدن، کیونکہ ہا سے پہلے جو یا ہے وہ ساکنہ ہے. یعلمہ اللہ، یعلمہ اللہ، ہا کے بعد لام اس سے مل رہا ہے وہ بھی ساکن، ہا سے پہلے میم، میم ساکن، تو دونوں صورتوں میں یہ مد صلہ نہیں بنے گا. اسمہ المسیح، اب ہا سے پہلے میم تو متحرک ہے لیکن بعد میں لام آ گیا جو کہ متحرک نہیں بلکہ ساکن ہے، ہل، تو یہ بھی نہیں صلہ صغرا بنے گا یا کبرا بنے گا. ارجہ واخاہ، ارجہ، یہاں ہا ہے لیکن یہ ہا ساکن ہے،
متحرک ہا خود ہی ساکن ہو گیا، اس لیے کہا تھا کہ اس پر پیش یا زیر ہونا چاہیے، تو یہ ساکن والا ہے تو یہ بھی نہیں چلے گا. فَأَلْقِهْ یہاں بھی ہا ساکن ہے، فَأَلْقِهْ ہا ساکن خود ہو جائے یا اس سے پہلے والا ساکن ہو یا اس کے بعد والا ساکن ہو، تینوں صورتوں میں یہ صلہ صغریٰ کبریٰ نہیں بن سکتا. دو ایسی قرآن کی آیتیں ہیں، کل دو ٹکڑے ہیں قرآن کے اندر جو مستثنا ہیں. وہاں پر قاعدہ تو ایک میں ہے قاعدہ صلہ صغریٰ کا، لیکن وہاں پڑھا نہیں جاتا صلہ صغریٰ، اور ایک میں قاعدہ نہیں ہے صلہ صغریٰ کا لیکن وہاں پڑھا جاتا ہے. خالی انہی دونوں آیتوں میں پورے قرآن میں کل یہ دو جگہ ایسی ہیں کہ ایک جگہ قاعدہ ہے لیکن پڑھتے نہیں، ایک جگہ قاعدہ نہیں ہے لیکن پڑھتے ہیں مد صلہ صغریٰ. ٹھیک ہے، اور یہ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ اس لیے کہ قرآن ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے تواتر کے ساتھ لے کر آئے، جیسے انہوں نے پڑھا. اس میں ہم عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے، جیسے جیسے آیا ہے ویسے ہی پڑھا جائے گا. حفص عن عاصم کی قراءہ جو ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے، جو دنیا میں زیادہ مشہور و معروف ہے، اس کا یہی طریقہ ہے، اس لیے اس پہ سوال مت کیجیے، خالی یہ جیسے نازل ہوا تمروا کما جاء، جیسے آیا اس پر سے ویسے ہی گزر جایا جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں ہماری عقلیں ہم نہیں چلائیں گے کہ کیسے کیوں کب. تو بس اب یہ دیکھ لیے آیت ہے سورہ فرقان کی 69ویں آیت، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. اب یہ فِيهِ ہر جگہ فی کو فی ہی نہیں پڑھ سکتے، کہیں نہیں کھینچ سکتے سوائے اس جگہ کے ایک الف کھینچنا پڑے گا، مد صلہ صغریٰ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ یہاں امام نے ایسے ہی کیا ہے، انہوں نے صحابہ سے ایسے ہی سیکھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی سیکھا، انہوں نے جبریل سے ایسے ہی لیا، جبریل کو اللہ نے لوح محفوظ سے ایسے ہی تیار کرا، ایسے ہی سکھایا، ایسے ہی بھیجا تھا. سو وَيَخْلُدْ قلقلہ فِيهِ مُهَانًا، فِيهِ مُهَانًا یہاں کھینچیں گے، ہمارے کھڑی ریل لگائی جائے گی اس والے میں، خالی اس حصے میں اور کہیں نہیں. یہ ایکسیپشن ہے کہ یہاں قاعدے سے مد صلہ صغریٰ نہیں ہے لیکن مد صلہ صغریٰ یہاں کیا جائے گا. کیوں؟ ہاں سے پہلے جو یا ہے فی ہی یا، یہ ساکنہ ہے، یا تو ہونا نہیں چاہیے لیکن یا پڑھیں گے. اور دوسری ایک جگہ اس کے بالکل الٹا ہے، یرضہ لکم، یا یہ یرضہ لکم، یہ سورہ زمر کی 7ویں آیت ہے کا حصہ ہے. یرضہ لکم ان تشکروا یرضہ لکم، اگر تم اس کا شکر ادا کرو گے تو وہ تم سے راضی ہو جائے گا. یرضہ لکم، تو یہ ہو اس سے پہلے غوط پر بھی زبر ہے، بعد میں لام پر بھی زبر ہے، تو سیدھا سیدھا مد صلہ صغریٰ ہے، لیکن یہاں پڑھا نہیں امام نے. انہوں نے صحابہ سے اور انہوں نے رسول اللہ اور جبریل اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں نے ایسے ہی پڑھا ہے، تو جیسے پڑھا ہے ویسے ہی چلے گا. حفص عن عاصم کی قراءت میں یرضہ لکم، یرضہ لکم، اس کو یرضہ لکم نہیں پڑھیں گے. بس یہ دو ایکسیپشن ہے پورے قرآن کی آیتوں میں، دو ٹکڑے، باقی سب جگہ وہی قاعدہ چلے گا جیسے بتایا. ایک لفظ اور قرآن میں آتا ہے ہاذہ، ہاذہ ایک تو ہوتا ہے ہاذا، ہاذا مذکر ہے، ہاذا مذکر یہ، اور ہاذہ یہ عورت، ہاذہ. تو اس کے بعد جو ہاں آتا ہے اصل میں یہ مد صلہ صغریٰ ہونا نہیں چاہیے، لیکن اس کی شکل ویسی ہی ہے تو اس کو بھی عربوں نے مد صلہ صغریٰ کی طرح پڑھا ہے ہمیشہ، اور یہی طریقہ ہے، اس کو ایسے ہی دیکھا جاتا ہے. تو اس میں بھی وہی سارے اصول آئیں گے جیسے کہ مد صلہ صغریٰ میں، یعنی اس کے بعد والا حرف اگر ساکن ہے اور اس کو اس سے ملا رہے تو نہیں کھینچیں گے، اگر اس کے بعد والا متحرک ہے تو اس کو کھینچیں گے. ہاذہ، یہ ہاذہ، اس کو بھی ایک الف کھینچیں گے تو ہمیشہ اس پر کھڑی زیر لگائی ہوگی، یا یہ ہمیشہ کھڑی زیر کے ساتھ ہی آتا ہے، کبھی بھی اس کے علاوہ پیش کے ساتھ نہیں آتا. ہاذہ کبھی نہیں ہوگا، ہاذہ یہ لفظ ایسے ہی ہے فکسڈ، جب بھی ایسے ہی آئے گا تو اس کو ہمیشہ کھینچیں گے، ایک الف کھڑی زیر آپ کو لکھا ہوا قرآن میں مل جائے گا. آگے اگر آپ اس سے جوڑ رہے ہیں تب تو آپ کھینچیں گے، ورنہ نہیں. جیسے ہذہ الشجرہ اب نہیں کریں گے، اس لیے کہ اب ہاں کے بعد جو شین ہے، شین متحرک نہیں ہے بلکہ سائلنٹ ہے پہلا سین. یہ آپ کو اصول یاد ہونا چاہیے کہ آپ کہنے ہمیں تو شین پر زبر نظر آ رہا ہے، جی ہاں آ تو رہا ہے، لیکن ایک شین ہے کہ دو شین؟ پہلا ہمیشہ جب بھی متحرک ہوتا ہے وہ دو ہوتے ہیں، اور ان میں سے پہلا والا ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، تبھی تو آپ اس کو ہاتھ سے جوڑ رہے ہیں، ورنہ اگر اس پر زبر ہے خالی تو اس کو جوڑ کیسے رہے پیچھے والے سے. تو ذہن میں رکھیے کہ جب بھی کوئی لفظ مشدد ہو، اس پر تجدید ہو، تو اس میں دو حرکتیں ہوتی ہیں، دو حرف ہوتے ہیں، پہلا والا متحرک نہیں ہوتا، ساکن ہوتا ہے، دوسرا والا ہمیشہ متحرک ہوتا ہے. یہی اصول رہے گا ہمیشہ. تو ہذہ الشجرہ پڑھ سکتے ہیں، ورنہ ہذہ الشجرہ، ہش یہ جو پہلا شین ہے یہ ساکنہ ہے، دوسرا والا ایکٹیو ہے، اس کا علامت نظر آ رہی ہے. تو ابھی بتایا تھا مد صلہ صغریٰ کا اصول یہ ہے کہ اس سے پہلے بعد دونوں متحرک ہوں. تو پہلے والے کے نیچے تو زیر ہے، بعد والے میں شین ساکن ہے، اس لیے اس کو کھینچا نہیں جائے گا. لیکن
اس کے علاوہ جہاں حاضی آ جائے پورے قرآن میں ہر جگہ حاضی کو آپ مد صلہ صغرا کے طور پہ پڑھیں گے. بس ایک ہی شرط ہے، اس سے پہلے والا تو ذال ہے جس پر ہمیشہ کسرہ ہوگی ہی، ایک تو یہ ہمیشہ رہے گا، پیچھے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، لیکن آگے والے کو دیکھنا پڑے گا. وہ اگر ساکن ہے تو کھینچیں گے نہیں، ورنہ کھینچنا پڑے گا. یہ بھی مد صلہ صغرا ہی کی طرح پڑھا جائے گا. اور اگر حمزہ آ جائے تو وہی کبرا بن جائے گا. صحیح ہے. قرآن میں بعض جگہ ہاں اس سخت آتی ہے، ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھی، ہاں اس سخت کا مطلب ہے یہ لفظ جو ہے اس کچھ تصنع ہی تھا بس، لیکن اس میں رکنے کے لیے ایک ہا لگا دیتے ہیں، تو وہ الگ ہے. یہ جو ہے ہائے ضمیر نہیں ہے. حسابیہ، کتابیہ، ماہیہ، نار حامیہ، تو یہ جو وہ ماہیہ میں، لیکن وہ تو حامیہ میں تو وہ مؤنث ہے اس لیے ہے، لیکن یہ ماہیہ جو ہے یہ ہاؤس سخت ہے. سلطانیہ، اس کو ساکن ہی پڑھا جاتا ہے. جب یہ ساکن ہے تو ظاہر بات ہے اس کو کھینچیں گے نہیں، یہ مد صلہ صغرا بن نہیں سکتا، یہ وہ ہا نہیں ہے. اب یہ اس کا اصل لفظ ہے وجہ ابی، تو اب یہ وجہی جو ظاہری بات ہے یہ اس کا لفظ فواکہ کثیرہ، اس کو بھی نہیں کھینچیں گے فواکہ کثیرہ. اب آپ کے فواکہ تو ہو سے پہلے کسرہ بھی ہے اور بعد والے میں کاف کا زبر بھی ہے، لیکن یہ بھائی یہ وہ ہا ہے ہی نہیں. فواکہ یہ تھرڈ پرسن کا ہا نہیں ہے، اس پہ نہیں پڑھیں گے، یہ ہا ہے نہیں اضافی. تو فواکہ اس کا لفظ کا حصہ ہے، اس پورے لفظ کا، اس ورڈ کا پارٹ ہے، روٹ لیٹر ہے. فاکہتن کی جمع فواکہون، فاکہتن کی جمع فواکہ، غیر منصرف ہے فواکہ. تو فواکہ، تو اب اس پہ آپ ظاہری بات ہے یہ اس کو مد صلہ صغرا مت بنا دیجیے گا. آپ کہیں گے ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کو نہیں پتہ چلے گا، اس لیے کہ آپ جب عربی نہیں پڑھیں گے تو کیسے پتہ چلے گا؟ تو ظاہر بات عربی پڑھنے والوں کو تو زیادہ فائدہ ہونا چاہیے آپ سے کہ نہیں. تب آپ عربی پڑھیے اس کے بعد تاکہ اللہ کے کلام میں کیا کہا جا رہا ہے وہ سیکھیں. لم ینتہی، اب اس کو بھی نہیں کھینچیں گے اگرچہ اس کے بعد ہا ہے، لیکن یہ ہا اس کا وہ لفظ نہیں ہے. ینتہی یہ لم کی وجہ سے، انتہا ینتہی سے یہ حذف حرف اللہ ہوا ہے، چھوٹی یا کی گرد گئی ہے، یہ حالت جزمی میں ہے لم کی وجہ سے. یہ اس کا پارٹ ہے، ینتہی کا اپنا پارٹ ہے. کیسے پتہ چلے گا؟ گرامر سے پتہ چلے گا. جس کو نہیں پتا اس کو نہیں پتہ چلے گا، لیکن آپ کو اس میں کیسے پتہ چلے گا پڑھنے کے لیے، تو اس میں آسانی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو لگے کہ بہت ہی زیادہ جو ہے شدت سے ڈانٹ رہے ہیں، برا بلا کہہ رہے ہیں نہیں، برا بلا نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کو تنبیہ کر رہا ہوں کہ قرآن سیکھنے کی کوشش کریں. عربی زبان سیکھیں گے تو قرآن سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، مزے سے آئے گا. تو لم ینتہی یہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ جس کو عربی نہیں آتی اس کو کھڑی زیر نہ ہونے سے پتہ چلے گا، یا بڑی یا اس کے ساتھ عرب قرآن میں، سعودی قرآن میں نہیں لگا ہوگا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اس کو نہیں کھینچنا، آپ کو اس میں کھڑی زیر نہیں ملے گا، تو آپ تو اسی علامت پہ چلتے رہیے. یہ بتا دیا آپ کو واو اور یا عرب حضرات لگاتے ہیں، ہمارے یہاں جو ہے ایسا نہیں ہے، کھڑی زیر پڑھتے. ایک دو آیتیں پڑھ لیتے، ٹائم آج زیادہ آپ کا لے لیا میں نے، معذرت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، با پر قلقلہ کریں گے. یہ سارے جو مد آئے ہیں فسجدوا وغیرہ میں، یہ آگے جب پڑھیں گے تو پھر سمجھاؤں گا کہ کیا ہے. کان من الجن، نون مشدد غنہ کرنا ہے ہمیشہ. ففسق، قاف موٹا ہے، ففسق عن، ففسقانی، ففسق عن امر ربه، عن نون ساکنہ کے بعد حمزہ آیا ہے نا، الف پر زبر زیر پیش ہے تو وہ حمزہ ہوتا ہے. حمزہ حروف حلق میں سے، تو نون ساکنہ کے بعد حروف حلق میں سے کچھ آئے تو اظہار کرتے ہیں، نہ کھینچتے نہ زیادہ لمبا کرتے ہیں اس کو. عن امرہ، عن امر ربہ، ربی ہی تھا اپنے رب سے، یہ مد صلہ صغرا ہے، بلکہ یہ تو کبرا ہے کیونکہ آگے حمزہ آ رہا ہے. آگے دیکھیے اف آ آ آ، یہ مد صلہ، یہ حمزہ ہو گیا نا، زبر زیر پیش الف پر ہو تو حمزہ ہوتا ہے، تو مد صلہ کبرا ہے یہ اصل میں، لیکن یہاں ہم رک جاتے ہیں اس لیے یہ مد صلہ کبرا کی سائن مد نہیں نظر آ رہا آپ کو، کیونکہ ربی اگر رک گئے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں رکتے امر ربہ افتتخذونہ، تو افتتخذونہ، ہو یہ ہو جو ہے مد صلہ صغرا ہے، اس لیے کہ آگے واو بھی متحرک ہے، اس سے پہلے والا نون بھی متحرک ہے، اور یہ اضافی ہا ہے جو لگایا گیا ہے، اس کے معنی میں کیا، وہ اس کو بناتے ہیں وذریتہ، اور اس کی اولاد کو، شیطان کی اولیاء اپنے دوست ہم میں چھوڑ کر. تو وذریتہ، اب یہ
کبرا ہے، کیوں آگے حمزہ آیا. او حمزہ کا الف پہ زبر زیر پیش ہو تو حمزہ ہوتا ہے اولیاء، یہ بھی مد ہے، بعد میں پڑھیں گے کون سا ہے. من دونی، نون ساکنہ کے بعد دال آیا تو کیسے پتہ چلا کہ یہ اخفا کرنا ہے؟ ایسے پتہ چلا کہ یہ یرملون میں سے کچھ نہیں ہے، یہ حروف حلق میں سے نہیں ہے، حمزہ ہا عین ہا غین خا نہیں ہے، یرملون کا یا را میم لام واو نون نہیں ہے اور با نہیں ہے. تو 13 نکل گئے تو باقی 15 میں سے کوئی ہوگا، تو وہ جو بھی ہے انہی میں سے ہے. من دونی وهم لکم عدو، عدو واو مشدد ہے 2 دفعہ. بئس بئس یہ حمزہ کے ساتھ جھٹکا آتا ہے ہلکا سا. بئس للظالمین بدلا، بدلا. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.